بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیغمبر اسلام کے غائب ہونے کی دلچسپ حکایت۔ جس وقت رسول اسلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبدالمطلب کے اوپر تھی۔ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی ہوئی تھی کہ آپ کی مادر گرامی کا انتقال ہو گیا، اور جس وقت آپ 8 سال کے ہوئے، آپ کے دادا عبدالمطلب کی بھی رحلت ہو گئی۔ جب آپ نے اس دنیا میں آنکھیں کھولیں، اس وقت کا یہ دستور تھا کہ اطراف مکہ سے کچھ عورتیں مکے میں آتی تھیں اور ضرورت مند شیر خوار بچوں کو تلاش کرتی تھیں تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کو اجرت پر دودھ پلا کر سامان زندگی فراہم کریں۔ جناب حلیمہ سعدیہ، جو پاک و پاکیزہ خاتون اور بادیہ نشین خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، وہ بھی اس نیت سے مکے آئیں، لیکن اتفاق سے مکے میں ایک بھی ضرورت مند بچہ نہ ملا اور وہ نا امید ہو کر واپس پلٹنے لگیں۔ جناب عبدالمطلب نے ان کو راستے میں دیکھا اور کہا، میرے یہاں ایک بچہ ہے، تم اس کو دودھ پلانے کے فرائض انجام دو۔ حلیمہ نے ایک قرارداد پر عبدالمطلب کی تجویز کو قبول کر لیا اور ان سے بچے کو لے کر اپنے خیمے کی طرف پلٹ گئیں۔ اس کے بعد سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ بدوشوں کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ کو حلیمہ سعدیہ کی سرپرستی میں زندگی بسر کرتے ہوئے 4 سال گزر گئے۔ اسی مختصر سی مدت میں حلیمہ نے بہت سے حیرت انگیز واقعات دیکھے۔ جس وقت سے پیغمبر وہاں گئے تھے، خیر و برکت قدم چوم رہی تھی اور وہاں زراعت، چوپایوں اور نعمتوں کا اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا گیا تھا۔ اسی مدت میں حلیمہ 2 یا 3 بار پیغمبر کو ان کی والدہ ماجدہ کے پاس بھی لے کر گئیں۔ 5ویں سال حلیمہ نے اپنے آپ سے کہا، یہ بچہ مافوق بشر اور بے مثل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس کو گزند پہنچائے۔ اس خوف سے حلیمہ نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو مکے میں جا کر جناب عبدالمطلب کے حوالے کر دیا جائے۔ حلیمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکے کی طرف چلیں۔ جیسے ہی آپ عبدالمطلب کے گھر جانے کے لیے خانہ کعبہ کے قریب پہنچی، ناگہاں آسمان سے ایک آواز سنائی دی کہ جیسے کوئی حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے مقام مقدس، آج لاکھوں انوار خورشید تجھ پر نور افشانی کر رہے ہیں۔ حلیمہ یہ آواز سن کر خوش بھی ہوئیں اور خوف زدہ بھی۔ چاروں طرف دیکھا کہ آخر یہ آواز کس کی ہے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اتنے میں حلیمہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب سے غائب ہیں۔ ہر طرف دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اس سے حلیمہ سعدیہ بہت حیران و پریشان ہو گئیں۔ حلیمہ ہیجانی اور جاں سوزی کے عالم میں دیوانہ وار مکے کی گلیوں میں چکر لگا رہی تھیں اور گھر گھر جا کر فریادی انداز میں پیغمبر کے بارے میں پوچھ رہی تھیں، مگر مکے کے سارے لوگ لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ آخرکار یہ کیا حادثہ پیش آ گیا، یہ کہتے ہوئے ٹیلے سے زمین پر گر پڑیں، بہت رنجیدہ ہوئیں اور اس طرح گریہ کیا کہ گویا زمین و آسمان گریہ کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک ضعیف شخص عصا لیے حلیمہ کے قریب آیا اور پریشانی کی وجہ پوچھی۔ حلیمہ نے سارا ماجرا اس شخص سے بیان کر دیا۔ اس مرد بزرگ نے تسلی دی اور کہا، تم فکر نہ کرو، میں ایک بت سے واقف ہوں
اگر وہ تم پر مہربان ہوا تو تمہارا بچہ مل سکتا ہے۔ آؤ ہم اس بت کے پاس چلیں اور اس سے درخواست کریں۔ وہ بوڑھا شخص اس کو عزا بت یا حبل بت کے قریب لے گیا اور حلیمہ سے کہا، اگر ہم سے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم اس بت کے سامنے آتے ہیں اور یہ ہماری رہنمائی کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے بت کو سجدہ کیا اور اس سے گمشدہ بچے کے مل جانے کی درخواست کی۔ جیسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا، وہ بت اور دیگر تمام بت لرزنے لگے اور سب کے سب سرنگوں ہو گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ شخص خوف سے اس طرح لرزنے لگا کہ جس طرح برفیلی سردی میں برہنہ انسان لرزتا ہے۔ حلیمہ اسی طرح غمگین اور پیغمبر کی یاد میں اشکبار اور فریاد کناں تھیں اور چلا چلا کر کہہ رہی تھیں، یہ میرے گمشدہ بچے، تم کہاں ہو؟ وہ ضعیف شخص حلیمہ کو تسلی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا جیسا آج ہوا ہے، یہ نیا حادثہ ہے۔ واقعاً عجیب بات ہے کہ نام محمد سنتے ہی تمام بت منتشر ہو گئے۔ اسی دوران میں جناب عبد المطلب کو بھی پیغمبر کے گم ہونے کی خبر ہو گئی۔ عبد المطلب بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اور سر و سینہ پیٹتے ہوئے کعبے کی طرف آئے، اپنے دل کو خدا کے حوالے کیا اور عرض کیا، خدایا، میں اس سے بہت پست ہوں کہ تجھ سے گفتگو کروں، اور میرے سجدے اور آنسو اس قابل نہیں ہیں کہ میں ان کے طفیل میں تیرا نام لوں، لیکن چونکہ اس بچے پر تیری خاص نظر کرم ہے، اس لیے اسی کے واسطے سے اس کے احوال اور محل غیبت سے آگاہ کر دے۔ ناگہاں کعبے کے اندر سے آواز آئی، پریشان نہ ہو، تم عن قریب اس بچے کے رخ انور کی زیارت کرو گے۔ عبد المطلب نے پوچھا، وہ اب کہاں ہے؟ آواز غیبی نے ایک جگہ کی نشاندہی کی۔ عبد المطلب وہاں گئے، قریشان مکہ بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ آخرکار عبد المطلب اپنی مراد کو پہنچ گئے اور بچے کو ایک درخت کے نیچے پایا، بچے کو گود میں اٹھایا اور گھر لے آئے۔